والمرسلين حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الأراضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ خدا متعال کا انتہائی احسان ہے، پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، اس نے ہماری بہت ساری کوتاہیوں کے باوجود، کمی کے باوجود اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذکر کی سعادت نصیب فرمائی، سید الشہداء کی خدمت کی سعادت نصیب فرمائی۔ آپ اور ہم اپنی زندگی میں بعض امور ایسے انجام دیتے ہیں جن کا اثر ہمیں دنیا میں ہی نظر آ جاتا ہے۔ بعض کام انسان کو ایسے انجام دینے ہوتے ہیں جو آخرت میں اپنا صحیح اثر دکھاتے ہیں۔ سید الشہداء کی محبت ایسی عظیم الشان حقیقت ہے جو دونوں دنیا میں اثر دکھا دیتی ہے۔ اس دنیا میں بھی جو سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں ان کے دلوں کی خاص کیفیت ہوتی ہے۔ بہت سارے وہ جرائم جو دوسری قومیں انجام دیتی ہیں سید الشہداء کا چاہنے والا انجام نہیں دے گا۔ بہت ساری وہ سختیاں دلوں کی کہ جو دوسری قوموں کے اندر حاصل ہو جاتی ہیں، سید الشہداء کے چاہنے والے کے دل میں وہ سختی حاصل نہیں ہوگی۔ یہ تو سید الشہداء کے وجود مقدس کا ایک غیر ارادی اثر ہے، اس میں آپ کے میرے ارادے کا بھی کوئی دخل نہیں ہے، یہ ان کے وجود کی ایک تاثیر ہے۔ جیسے خدا تعالیٰ نے بہت ساری دوسری امور کے اندر تاثیر قرار دی ہے، سید الشہداء کی خاک میں شفا ہے۔ یہ شفا بغیر ارادے کے، میرے اور آپ کے ارادے کا محتاج نہیں ہے وہ شفا دینا، خود سے شفا دے گی۔ اسی طرح سید الشہداء کے اسم مقدس، ان کے ذکر مقدس کے اندر کچھ تاثیرات ہیں، لیکن بہرحال یہ تاثیرات جو دنیا کے اندر ہی ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو آخرت کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ بہت کم وہ خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کے احوال کو کما حقہ دیکھ لیا ہو۔ البتہ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں طالب علم ہونے کے ناطے کہ تقریباً 100% ایسا ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا کے اندر رہ رہا ہے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی جھلک، تصویر، صورت کی شکل میں اس نے آخرت کے کسی نہ کسی منظر کو دیکھا ہے۔ یہ عجیب نظام ہے خدا تعالیٰ کا۔ کبھی آپ نے خواب میں، کبھی جاگتے ہوئے، کبھی کسی روایت کو سن کر، کبھی نہ کبھی آپ نے آخرت کے احوال کو لمس کیا ہے۔ اور عقل مند وہ انسان ہے جو آخرت کے احوال کو لمس کرنے کے بعد آخرت کے لیے زندگی گزارے پھر۔ اور کونوا ابناء الآخرہ، یہ اہل بیت اطہار کا فرمان ہے، آخرت کے فرزند بنو، دنیا کے فرزند مت بنو۔ جس چیز سے انسان کا تعلق ہوتا ہے اس سے اس کا رشتہ جوڑا جا سکتا ہے۔ عرب زبان کے اندر ایک دستور تھا کہ جو کام کرتا ہے، جو پیشہ اختیار کرتا ہے، اس سے اس کا تعلق جوڑ دیتے تھے۔ مثلا کوئی دودھ بیچنے والا ہے تو اس کو کہیں گے ابو لبن، دودھ۔ ویسے تو ابو لبن کا مطلب ہوا دودھ کا باپ،
لیکن دودھ کا باپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ابو لبن یہاں باپ مطلب نہیں ہے، یعنی دودھ بیچنے والا۔ اور اسی طریقے سے مثلا ابو تراب، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا۔ اور امیر شام اس لقب کو امیر المومنین کی شان و منزلت میں کمی کے لیے استعمال کرتا تھا، جبکہ یہ لقب امیر المومنین کو سید رسول خدا نے دیا تھا، اور اس کے معنی عظیم الشان ہیں، اس کے معنی کچھ اور ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ مکار انسان بھی جانتا تھا کہ اس کے معنی کیا ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کسی اور طرح سے استعمال کرتا تھا۔ تو یہ جو اہل بیت نے کہا آخرت کے فرزند بنو، ظاہر ہے ہم آخرت کے فرزند کیسے بن سکتے ہیں؟ تو یہ فرزندی تعلق کی بنیاد پر، یعنی اگر میری اور آپ کی کوئی زندگی کو دیکھے، ہماری پرائرٹیز کو جج کرے، ہماری جو پریفرنسز ہیں ان کو دیکھے، ہمارے ڈیسیشنز کو دیکھے، تو وہ ہمیں دنیا کا فرزند کہے گا یا آخرت کا فرزند کہے گا، یہ مطلب ہے۔ اور اس کے تحت وہ فرما رہے ہیں کونوا ابناء الآخرہ، آخرت کے فرزند بنو۔ پروردگار انشاءاللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خدا تعالی نے یہ چیزیں ہماری فطرت نے بھی قرار دی ہیں۔ فطرت الناس، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، خدا متعال فرماتا ہے یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو خلق کیا ہے۔ اور یہاں پر جو تعبیر کی خوبصورتی ہے وہ فطر الناس علیہا، نہ کہ مومنین کو اس پہ خلق کیا ہے، مسلمانوں کو اس پہ خلق کیا ہے، متقین کو، محسنین کو، نہیں، انسانوں کو اس پہ خلق کیا ہے۔ کیا مطلب؟ اس اور پھر فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گی، یعنی تاکید بعد تاکید، بار بار تاکید فرما رہا ہے خدا متعال کہ تمام انسانوں کے اندر یہ فطرت قرار دی گئی ہے۔ وہ فطرت کیا فطرت ہے؟ فضائل سے محبت کی فطرت، کمالات سے محبت کی فطرت۔ اس کو میں آپ کی خدمت میں مختصر عرض کروں گا اور اپنے موضوع کی طرف آئیں گے، شہادت سید الشہداء اور اسلامی معاشرے کا احیاء۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خدا تعالی نے انسانوں کو اس طرح سے خلق کیا ہے کہ اگر ان سے یہ کہا جائے بغیر کسی بیرونی تبدیلی کے، ایک دفعہ تو ایکسٹرنل ایلیمنٹس انوالو ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور انسان کی طبیعت کے اوپر وہ برے اثرات ڈالتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو انسان سنگ دل بن جاتے ہیں بعض اوقات وہ حیوان سے کہیں زیادہ بدتر سنگ دلی دکھا رہے ہوتے ہیں، کوئی شمار نہیں ہے، حیوان بھی ایسی سنگ دلی نہیں دکھاتا ہے جتنی سنگ دلی وہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایکسٹرنل ایلیمنٹس کی وجہ سے، ورنہ اگر انسان کی اپنی فطرت ہو تو انسان سچ کو پسند کرے گا یا جھوٹ کو پسند کرے گا؟ طبیعی ہے کہ سچ کو پسند کرے گا۔ مثلا اس سے پوچھیں وفاداری پسند کرو گے یا بے ایمانی پسند کرو گے، تو ظاہر ہے کہ وہ وفاداری پسند کرے گا۔ ہمدردی پسند کرو گے یا سخت دلی، تو ہمدردی پسند کرے گا۔ انسانوں کی طبیعت نہیں، یہ فضیلتیں ہیں۔ اب آج کل کا جو میڈیا ہے تمام تر گمراہیوں کے باوجود کیا کچھ نہیں ہو رہا میڈیا کے اندر، جھوٹ و فریب سے لے کر سچ تک سب کچھ ہی اس کے اندر ہے۔ البتہ یہ کہ ایسا نہیں کہہ رہے کہ اس میں کوئی چیز صحیح نہیں ہے، نہیں، اچھی چیزیں بھی ہیں لیکن وہ پرسنٹیج میں بہت ہی مائنر، اور آج کل کی جو پاپولر میڈیا ہے اس میں تو خیر نیگلیجبل کی حد میں آ گئی۔ اس کے باوجود فضیلتوں کا انکار نہیں کر پائیں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر کسی شخص نے کسی جانور کو بچانے کے لیے بھی اپنی قربانی دی، اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں۔ کیوں ہائی لائٹ کرنا ہے؟ کیونکہ اس کو فضیلت سمجھ رہے ہیں۔ خود ایسی قربانی دیں گے؟ نہیں، خود ایسی قربانی نہیں دینے والے وہ، اور وہ چھوٹے چھوٹے پیسے کے اوپر بک جائیں گے اور یہ سارے کام کر دیں گے، لیکن اس فضیلت کو دکھائیں گے۔ کیوں دکھائیں گے؟ پبلک کے دلوں میں ابھی بھی اس فضیلت کا احترام ہے۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں، اگر پبلک کے دل میں اس کا احترام نہ ہوتا، بالکل نہ ہوتا، ویورشپ نہ ہوتی، انہوں نے کبھی نہیں دکھانا تھا، چاہے کوئی کتنی ہی بڑی قربانی دے دیتا۔ اور بعض اوقات ان کی سیاست آتی ہے تو پھر یہ نہیں دکھاتے، لیکن بہرحال ایک ویورشپ ہے، اس ویورشپ کو پکڑنے کے لیے وہ دکھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے لوگوں میں فضیلت ابھی باقی ہے، فضیلتیں باقی ہیں، اور وہی فضیلتیں ہیں جو خدا متعال نے فطرت میں قرار دی ہیں۔
انہی کو خدا متعال نے ہائی لائٹ کیا نا، بھئی فطرت کس کی ہے؟ خدا کی ہے. اور دین کس کا ہے؟ وہ بھی خدا کا ہے. اور دین فطرت ہے یا نہیں ہے؟ دین فطرت ہے. تو وہی دین بنے گا. اسی کو ہم نے کسی طریقے سے اپنے اندر انہینس کرنا ہے اور ایکسٹرنل ایلیمنٹ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. اور بس اس میں آخری اگر نقطہ اور عرض کر دوں تو سورہ شمس کے اندر جو فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے الہام کر دیا نفس کو کہ فسق و فجور کیا ہے، تقویٰ کیا ہے. اور اس کے بعد فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جو تزکیہ کرے گا وہ کامیاب ہوگا. تو یہ صاف واضح ہے کہ جو تمہیں تزکیے کے لیے چاہیے وہ تمہیں الہام ہوا ہے. وہ فضائل کی صورت میں آپ کو اور ہمیں پتہ ہے، انسانوں کو پتہ ہے، صرف اس کو پالش کرنا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے اوپر قدم بڑھانے. سید الشہداء نے ان گرتی ہوئی فضیلتوں کو دوبارہ زندہ کر دیا. جب معاشرہ پستی کی طرف جاتا ہے تو فضیلتیں مٹنے لگتی ہیں، گرچہ وہ فطرت میں ہوتی ہیں، لیکن فطرت کے اوپر بھی غبار آتا ہے، فطرت کے اوپر بھی ڈسٹ آتی ہے، اور ڈسٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی لائٹ ختم ہونے لگتی ہے. سید الشہداء کے زمانے میں معاشرے میں میٹیریلزم کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، نفسا نفسی کی وجہ سے یہ ساری فضیلتیں ختم ہو رہی تھیں. پوچھنے والے ختم ہو گئے تھے اس کے. جب ان فضیلتوں کو ختم ہوتے دیکھا تو سید الشہداء نے، اور دین اسلام اس کے ساتھ میں نے عرض کیا جاہلیت کا دور، یہ ساری باتیں، اب سید الشہداء نے ان فضیلتوں کو زندہ کرنا شروع کیا. اور ان کا خاندان تو ان فضیلتوں کے لیے مشہور تھا، لیکن کاموں میں سے ایک کام جو میں نے پہلے دن سے آپ کی خدمت میں عرض کیا، شاید دوسرے دن سے، ماڈلز کو کریٹ کریں. ماڈلز کو کریٹ کرنا اور اس کو ہائی لائٹ کرنا، اس سے معاملے بہتر ہوتے ہیں. تو سید الشہداء نے میدان کربلا کے اندر قربانیاں دی ہیں، فضیلتوں کے اہل لوگوں کی قربانیاں تھیں. بافضیلت لوگوں کو جمع کیا پھر قربانی دی ہے تو فضیلتیں زندہ ہو گئیں. اور اس کو بس چند منٹ میں تھوڑا سا اس کا جو سوشل سائنسز میں پرسیپشن ہے وہ بھی عرض کرتا چلوں، اور پھر سید الشہداء کی اس قربانی کی طرف بیان کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ فرعون نے استخف قومہ فاطاعوہ، قوم بنی اسرائیل کو اور اپنی قوم کو ذلیل کیا، اس نے خفیف کیا، ان کی قدر و قیمت کم کی، ان کو ان کی نظروں میں گرایا، پھر انہوں نے اس کی اطاعت کی تھی. پرانا حرب ہے یہ قوموں کا. تو مثلا ہمارے پاس روایت میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل سے سارے بڑے پیشے لے لیے اور جتنے چھوٹے چھوٹے پیشے تھے اور وہ ان کو دے دیے. تو جب ان کو، اس قوم کو یہ نظر آیا کہ ہمارے پاس کوئی بڑا پیشہ آنا ہی نہیں ہے اور چھوٹے چھوٹے پیشے ملنے ہیں، تو اس قوم کے اندر ہمت ٹوٹ گئی اور اس کے قوم کے اندر بڑی ٹیکنالوجیز اور سائنس اور ترقی، اس سب کو انہوں نے اپنے ذہن سے ہی نکال دیا اور وہ سب بن گئے مزدور اور محتاج اور اس ٹائپ کے لوگ. اس کا ایک انداز یہ تھا. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے جعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناہم ویستحیی نساءہم. اس نے اپنی آبادی کو گروہ میں تقسیم کیا، ایک کو ادھر کیا، ایک کو ادھر کیا، ایک کو کمزور کیا، ایک کو خواب دکھایا کہ تم تو بہت اعلیٰ اور عرفہ ہو. یہ پرانے دور ہیں، یہ پرانے طریقے ہیں. یہ جو آج آزمائے جاتے ہیں نا کہ ایک قوم کو نیشنلزم کے اندر بڑھا دیتے ہیں، دوسری قوم کو غلامی کے اندر ڈال دیتے ہیں، یہ فرعونی طریقے ہیں جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے. یہ تو 3000 سال پہلے ہو رہے تھے. بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم قرآن کریم سے سائنسز کو نہیں سیکھ رہے، ان سوشل سائنسز کو، جس سے ہمیں پتہ چلے کہ دشمن ہمارے ساتھ ترکیب کیا کر رہا ہے. تو وہ آج بھی ہمارے بچوں کے دماغ میں بٹھاتے ہیں تم کچھ نہیں کر سکو گے. آج بھی یہ کرتے ہیں. اور ہماری جو بدقسمتی سے غلطی ہے وہ یہ کہ ہم، کرسٹ ہے یہاں پر، اپنے ہیروز کو خود ہی ذلیل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں قوم ترقی کیوں نہیں کر رہی. جب تم کسی صاحب عزت کو چھوڑو گے نہیں، ہر ایک کے بارے میں قوم لگی ہوئی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے ذلیل کرنا ہے، تو قوم میں پھر ہمت کہاں رہے گی؟ یہ تو آپ خود دشمن کا حربہ بنے ہوئے ہیں. البتہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ جو اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ قوم شروع کرتی ہے، نہیں، شروع دشمن کرتا ہے.
قوم فالو کرتی ہے اسے. آپ دیکھ لیجئے ایک سوشل میڈیا کے اوپر میسج آئے گا, اس کو مثال کے طور پر کئی ہزار لوگوں نے فارورڈ کیا ہوا ہے, ایک دوسرے کو بھیجا ہوا ہے, کوئی پوچھتا ہے کہ یہ آتے کہاں سے ہیں؟ 2 دن بعد پتہ چلتا ہے سب غلط تھا. مہینے 2 مہینے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اصل وہ میسج بھیج کر بہت بڑا ستم کیا اپنے قوم کے ساتھ. صحیح, آتے کہاں سے ہیں یہ کوئی نہیں سوچے گا. اور یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ بھائی جہاں جس کا فائدہ ہوگا وہ بھیجے گا, وہ بنائے گا. اور کس کا فائدہ ہوگا؟ جب قوم کمزور ہوگی تو سوچ لو دشمن کا فائدہ ہوگا. تو آپ اور میں اپنے ہاتھوں اپنی قوم کو کمزور نہ کریں, اپنے دین کو کمزور نہ کریں. یہ جو مختلف میسیجز آتے ہیں, یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا, یہ فلاں سورہ کا یہ اثر ہے, جس کا اثر نہ لکھا ہو روایات کے اندر, تو بھیجنے والا شاید یہ سمجھتا ہے اس سے دین کی تبلیغ کر رہا ہے. نہیں, تم دین کے لیے اور برا کر رہے ہو. ایسی چیزیں بھیج رہے ہو, دین کے لیے اور برا کر رہے ہو. کیوں؟ اس کا جو اثر تم نے بتایا وہ نہیں ہے نا, قرآن میں تو نہیں ہے, روایت میں تو نہیں ہے. اب جب کوئی پڑھے اور اس کو اثر نہ ملے تو دین کے بارے میں پازیٹیو سوچے گا پھر وہ. اور شریک کون ہوا؟ آپ شریک ہوئے. آپ کی نیت تھی کہ دین کو نقصان پہنچائیں؟ نہیں, آپ کی نیت یہ تھی کہ دین کو فائدہ پہنچائیں. غلطی پھر کہاں ہے؟ تحقیق نہیں کی, اوتھینٹسٹی نہیں چیک کی ہے, اوتھینٹک سورس کو چیک نہیں کیا ہے, بس فارورڈ کیا. اور اسی طرح بہت کچھ ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. قوم کی کسی ہیرو کو آپ پسماندگی میں مبتلا کریں اور اس کو ہائی لائٹ کروا دیتے ہیں دشمن کہ دیکھو یہ تمہارا قوم کا ہیرو تھا نا, یہ پسماندگی میں مبتلا ہو گیا. جیسا کہ کئی مثالیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہوں گی, پاکستانی قوم کے لیے بھی یہ کام کیا جاتا ہے, دوسری قوموں کے لیے بھی کیا جاتا ہے. تو اسلام کے لیے بھی یہ کیا جاتا ہے, مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی کیا جاتا ہے. آپ کو اور مجھے ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. اور ایسے ایک موقع ہوتا ہے کہ جب صاحبان فضیلت کے اوپر بڑا سخت وقت آتا ہے. کیوں؟ برائیاں پھیل جاتی ہیں, فضیلتوں کی قدر ختم ہو جاتی ہے. وہ صاحب فضیلت بیچارہ اپنی فضیلت کو لے کے سمجھ نہیں پاتا اب میں کروں کیا, اور اس کو بار بار قربانیاں دینی پڑتی ہیں. یہ بالکل ایسے جیسے پوچھ رہے معاشرے میں فرض کریں جھوٹ پھیل گیا, اب ایک آدمی سچ بولتا ہے تو جو سچ بولے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جو مولانا نہج البلاغہ میں ارشاد فرمائے کہ جھوٹ پہ تو محبتیں دکھائیں گے اور سچ پر ایک دوسرے سے ناراضگی دکھائیں گے. اگر ایک آدمی سچ بولے گا اس سے لوگ ناراض ہو جائیں گے. گناہ پہ تو اجتماع کریں گے اور عبادتوں پہ ایک دوسرے سے لڑیں گے. یہ پھر معاشرے کے اندر برائی آتی ہے. اور ایسی ایک برائی جب پھیل جائے تو پھر کسی کو قربانی دینی پڑتی ہے جو سید الشہداء نے دی, ایسی عظیم الشان کہ پھر ان کی اولاد کو قربانی دینے کی ضرورت نہیں تھی, اس قربانی کو یاد رکھوانا تھا. اگر وہ قربانی یاد رہے اور بحمدللہ یاد رہے اور اس کا پیغام بھی لوگ سمجھیں جس میں کوتاہی نظر آ رہی ہے, تو پھر دین اسلام کی 100% تضمین ہے, اس کی برتری کی تضمین ہے, بقا کی نہیں. دین اسلام باقی رہے گا چاہے کوئی کچھ بھی کر لے. خداوند متعال نے وعدہ کیا ہوا اس کا, اس کی برتری کی تضمین کیسے ہے؟ ایک بقا کا معاملہ ہے کہ ایگزسٹ کرے, اس کو کوئی تھریٹ نہیں کر سکتا, یہ ایگزسٹ کرے گا. ایک معاملہ یہ کہ مسلمان کو عزت ملے, اس کے لیے مسلمان کو محنت کرنی پڑے گی, اہل بیت کے پیغام پہ چلنا پڑے گا, اور وہ پیغام سید الشہداء کی شہادت میں نظر آتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. تو سید الشہداء نے فضائل کو ہائی لائٹ کیا, انسانوں کے اندر جو فضیلتیں ہوتی ہیں ان کو جمع کیا. اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال ہے, آیا سید الشہداء نے میدان کربلا میں لوگوں کو چنا, سلیکٹ کیا, یا مجھے تو اس کے مقابلے میں یا سمجھ میں نہیں آتا, یا مثلا میں کیا کہوں کہ رینڈملی جو آیا سید الشہداء نے لے لیا, کیا ہوا؟ اور ظاہر ہے کہ کسی نے سوال جب پوچھا ہے تو یا سوچا ہے تو اس کے پیچھے یہ بھی سوچا ہے کہ سید الشہداء نے کسی کو کیا لشکر سے نکالا تھا کہ تم بھاگ جاؤ, تم چلے جاؤ؟ نہیں, چراغ بجھایا تھا کہ جس نے جانا ہے چلا جائے, لیکن دھکا دے کے تو کسی کو نہیں نکالا نا. تو کیا سلیکشن تھا یا لوگ رینڈملی جوائن کر گئے جس میں اچھے بھی تھے, نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی ایک آدھ برا بھی تھا؟ تو میں یہاں پہ خداوند متعال کے ارادے کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا. کتنی دفعہ میں مجالس میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر جنگل کے لاکھوں درختوں پر کروڑوں پتے لگے ہوں, ایک پتا بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا ہے. اس میں بھی خدا کی مصلحت ہوتی ہے تو پتا گرتا ہے,
لاکھوں درختوں کے کروڑوں پتے نہیں اربوں پتے. آپ مثلا کے طور پہ کسی جنگل میں چلے جائیے، گھنے سرسبز جنگل کے اندر جب خزاں آتی تو کتنے پتے گرتے ہوں گے زمین کے اوپر؟ اربوں پتے گرتے ہیں. کوئی مرضی خدا کے بغیر گر سکتا ہے، مصلحت خدا کے بغیر گرے گا، خدا کی حکمت اور دانائی کے بغیر نہیں گرے گا. تو کربلا میں خدا کی حکمت کے بغیر کوئی کیسے جوائن کرے گا؟ یہ تو کلی جواب ہو گیا. اب اصلی جواب اور اس کے اندر جا کر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. دیکھیے تھوڑا سا ایک تجربے کی بات ہے. ہم کلاس پڑھاتے تھے، 10 سال میں نے مختلف لیولز کے اوپر پڑھایا ہے. کبھی کبھی جب پڑھاتا تھا اس زمانے میں میں کہتا تھا کہ کلاس 6 سے لے کے ماسٹرز تک میں نے پڑھایا ہے الحمدللہ. ہمیں کلاس کے اندر کوئی کام کروانا ہو بچوں سے تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ کس بچے کو کیا کہیں گے کر لے گا، کس بچے کو کیسے سمجھانا ہے تو وہ سمجھے گا ورنہ نہیں سمجھے گا. اور آپ نے کچھ نہ کرنا ہو، جبر کسی پہ نہیں کرنا ہے، زبردستی کسی پہ نہیں کرنی ہے، اور کسی سے کہنا ہے کہ یہ نہ کرے تو طریقہ کار کیا ہے. کوئی جبر کی ضرورت نہیں. مثلا بزدل لوگ لشکر میں آ گئے شروع میں، سید الشہداء نے بتایا دیکھو معاملہ مال غنیمت کا نہیں ہے، معاملہ شہادتوں کا ہے. کچھ عرصے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آئی. اب مجھے بتائیے مال غنیمت والا رکے گا یہاں پہ؟ کوئی مال غنیمت ہے کہاں؟ مسلم بن عقیل سلام اللہ علیہ شہید ہو گئے، حنی ابن عروہ شہید ہو گئے، کوفہ جو ہاتھ میں آنا تھا وہ ہاتھ سے جا رہا ہے. اب کوئی بزدل کیوں رکے گا؟ اچھا کوئی وہ رکے گا جو مال طلب ہے؟ نہیں، مال طلب بھی نہیں رکے گا. کوئی وہ رکے گا جس کی شان و شوکت کے ترانے بجنے ہوں، وہ چاہتا ہو کہ میری شان و شوکت پھیلے. سید الشہداء کے لشکر میں کھڑے ہو کر جہاں ابو الفضل جیسے شجاع شمشیر زن کھڑے ہوں، جہاں علی اکبر جیسے جنگ کے ماہر کھڑے ہوں، کسی کی شان و شوکت میں کیا ڈنکا بجنا ہے؟ اب نہیں، یہاں پہ کسی کی شان و شوکت کا ڈنکا نہیں بجنے والا. اب انہی کا ڈنکا بجے گا اگر بجے گا، کیونکہ ان جیسوں کے سامنے کسی کی چلتی نہیں ہے. اصلا کسی کے پاس وہ اسکل نہیں ہے جو ان لوگوں کے پاس ہے. کسی بھی دنیاوی بات کو سوچ لینا، میدان کربلا میں گراؤنڈ ہی نہیں ہے اس کا. تو اب بچے گا کون؟ وہی بچے گا جو کسی فضیلت کے پیچھے آیا ہے، جو کسی فضیلت کو سوچ کر آیا. اب وہ آئے گا. تو یہی سید الشہداء چاہ رہے تھے. کوئی بزدل نہ آئے، کوئی دنیا پرست نہ آئے، کوئی ایسا نہ آئے، کوئی ویسا نہ آئے. جو جانا چاہے اس کو پورا موقع دے دو. اگر سید الشہداء تھوڑا سا بھی بلاک کرتے نا تو بزدل آ جاتا اور وہ پھنس جاتا. دیکھیے سید الشہداء نے تو کہاں تک کیا. اگر ایک آدمی نے کہا کہ مولا عاشور کے دن بھی میں آپ کا ساتھ چھوڑ کے جانا چاہوں تو جا سکتا ہوں، کہاں چلے جاؤ چلے جاؤ. اس نے کہا کہ میرے ہونے نہ ہونے کا اب آپ کو کوئی فائدہ نہیں، تو میں جانا چاہتا ہوں. کہا جاؤ چلے جاؤ. پوچھا کہ تم جاؤ گے کیسے؟ تو کہنے لگا کہ اس جنگ کے زمانے میں نے ایک گھوڑا سنبھال کے رکھا ہوا ہے خیمے کے اندر، سب کے گھوڑے تھک گئے ہیں، یہ گھوڑا فریش ہے، یہ بھاگے گا تو کوئی نہیں پکڑ پائے گا. اس کو جانا چاہیے یا رکنا چاہیے سید الشہداء کے شہیدوں کے ساتھ؟ ہم تو خود کہیں گے کہ ایسے کو جانا چاہیے. جائے یہ آدمی. کیوں؟ پوری جنگ کے دوران یہ پلاننگ اس بات کی کرتا رہا ہے کہ مجھے بھاگنا کیسے ہے. جس آدمی نے اپنا گھوڑا سنبھال کے ایسے رکھا ہوا ہو وہ جنگ میں جان دینے کے لیے کھڑا ہوگا کیا؟ تو یہ تو مسلسل یہ سوچ رہا ہوگا مجھے بھاگنا ہے. تو پھر واقعاً اگر اس کی ڈیڈ باڈی ہم شہداء کربلا کے ساتھ پڑی ہو تو انصاف نہیں ہے. پھر اس کی لاش کو کہیں اور ہونا چاہیے، اس کی لاش کو کربلا میں نہیں ہونا چاہیے. تو سید الشہداء کا طریقہ کار یہ نہیں تھا کہ وہ کسی کو ہاتھ سے پکڑ کے باہر کرے. یہ آپ نے دیکھ لیا. اب ایک آخری جملہ اپنے جیسوں کے لیے عرض کر رہا ہوں ڈرانے کے لیے. دیکھو ان کے فرزند تشریف لانے والے، ان کا طریقہ کار بھی یہی ہوگا. وہ بھی کسی کو ہاتھ تھام کے نہیں کہیں گے کہ آؤ میرے ساتھ دو. ان کے جو فلٹر کا طریقہ کار ہوگا وہ بھی یہی ہوگا کہ وہ ساتھ دے گا کہ جو شہید ہوگا، وہ ساتھ دے گا جو سید الشہداء مکہ سے اعلان کر رہے ہیں جو ہمارا ساتھ دے گا وہ شہید ہوگا، جو ساتھ نہیں دے گا اس کو عزت نہیں ملے گی. عزت نہیں ملے گی. پہلے دن سے کہہ رہے ہیں عزت کے طلبگار آنا ہمارے ساتھ، دولتوں کے طلبگار نہیں آنا. پہلے سے دن سے اعلان فرمایا. ہم نے یہ جنگ دولت کی خاطر نہیں کی ہے اور نہ اقتدار اور طاقت کی حوث میں یہ جنگ کی ہے. ہم نے یہ جنگ کسی اور کام کے لیے کی ہے.
تو ان کا طریقہ کار یہ تھا، اور یہ طریقہ تھا جس کے ذریعے انہوں نے فضیلتوں کو جذب کر لیا۔ اب جو ساتھ دینے والے تھے وہ تھے جو کسی فضیلت کی بنیاد پہ ساتھ دے رہے تھے۔ مثال عرض کر دیتا ہوں، بہترین مثال جو آسان ترین بھی ہے، باقی جو اسرار الہیہ ان کو تو ظاہر کوئی بھی نہیں جانتا ہے، میں کہاں سے جانوں، جو آسان ترین مثال ہے وہ زہیر بن قین بجلی کی مثال ہے۔ آپ حضرت حور کو بھی سوچ سکتے ہیں، لیکن حضرت زہیر کی مثال مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ کیوں حضرت زہیر کی مثال مجھے اچھی لگتی ہے؟ وہ اس لیے اچھی لگتی ہے کہ حضرت زہیر کا تعلق اہل بیت کے چاہنے والوں سے نہیں تھا، حضرت زہیر کا تعلق اور دوسرے گروہوں سے تھا، اور اس گروہ سے بھی جو تعلق تھا وہ بھی ایک فضیلت کی بنیاد پہ تھا جس میں وہ غلط فہمی سے دوچار ہو گئے تھے۔ حضرت زہیر کے تمام تر جو ڈیسیشنز تھے وہ ایک فضیلت کے اوپر چلتے تھے، اس ٹائپ کے ڈیسیشنز ایک فضیلت کے اوپر تھے، اس فضیلت کو وہ جہاں دیکھتے تھے ساتھ دیتے تھے۔ وہ فضیلت کیا تھی؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مظلوم کو تنہا نہیں چھوڑنا ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے، یعنی جس کا کوئی ساتھ نہ دے، حضرت زہیر کے ذہن میں ہے کہ مجھے اس کا ساتھ دینا ہے، اور میں سیکنڈ اوپینین نہیں سنوں گا، اس میں مجھے یہ کرنا ہے۔ اور وہ جو غلط کیمپ کے اندر کھڑے تھے وہ بھی اس غلطی کو، اس غلط فہمی کی وجہ سے کہ وہ بندہ مظلوم رہ گیا تھا، اس وجہ سے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے اور غلط کیمپ کے اندر پہنچ گئے تھے۔ سید الشہداء حضرت زہیر کی اس فضیلت کو جانتے ہیں، اور سید الشہداء یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا صاحب فضیلت شخص اس سعادت سے محروم رہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ حضرت زہیر کے آنے سے سید الشہداء کے لشکر میں کوئی جسمانی برتری نہیں آنی تھی، ایک بندے کے آنے سے سید الشہداء کے لشکر میں برتری نہیں آنی تھی، لیکن سید الشہداء اس فضیلت کو احترام دے کر اپنے پاس لانا چاہتے تھے کہ اس کی فضیلت کا احترام ہونا چاہیے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ معاشرے میں فضیلت جاگے گی کہ سید الشہداء خود زہیر کے پاس آئے۔ کیوں آئے؟ کیونکہ زہیر میں ایک بات تھی، وہ کیا بات تھی؟ یہ زندگی بھر مظلوم کا ساتھ دیتا تھا۔ یہ وہ فضیلتیں تھیں جو خاندان نبوت چاہتے تھے کہ انسانوں میں پھیلیں۔ اب دیکھیے، میں اللہ کے نبی کے زمانے سے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ کے نبی ایک جنگ کے بعد تشریف فرما ہیں، اور وہاں پر اس جنگ میں اسرا بھی تھے، یعنی کفار کا جو لشکر ہارا تھا ان سے کچھ لوگوں کو اسیر بنایا گیا تھا۔ جن افراد کو اسیر بنایا گیا تھا ان میں کچھ خواتین بھی تھیں، یا ایک خاتون کم از کم۔ وہ کیوں تھی وہاں پر، کیوں اسیر بن گئے، اس کی داستان ابھی وقت بھی نہیں ہے اور میرے ذہن میں بھی تفصیل سے نہیں ہے۔ تو لایا گیا رسول اللہ کے سامنے، اب وہ اسیر ہیں۔ رسول خدا نے ان کو دیکھا اور لوگوں سے کہا کہ اے مسلمانوں، تمہارا مال غنیمت پہ حق ہے، میں مشورہ دے رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس خاتون کو آزاد کر دو۔ یہ وہ مال غنیمت نہیں ہے جس میں تم اپنا حق جماؤ، کہ مثلا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ غلام کو بیچ دیتے تھے اور اس کا پیسہ مسلمانوں کی مال غنیمت میں شامل ہو جاتا تھا، یا وہ مسلمان راضی ہو جاتے تھے کہ یہ کنیز یا اس کی کنیز بن جائے گی فلاں۔ رسول خدا نے کہا نہیں، کچھ نہیں کرو، اس کو آزاد کر دو۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ رسول خدا ہیں، آپ مالک کل ہیں، آپ چاہیں تو سارا مال غنیمت دے دیجئے، اگر آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آزاد کر دو، آزاد کر دو۔ لیکن وہاں پر اصحاب موجود تھے جو ہمیشہ سیکھنا بھی چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، سمعاً وطاعتاً، جو ہم نے سنا اس پہ عمل کیا، مصلحت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو، یہ عورت حاتم تائی کی بیٹی ہے، حاتم تائی کی بیٹی ہے۔ حاتم تائی سخی تھا، جہالت کے زمانے کی بات ہے، اسلام کے زمانے کی بات نہیں ہے۔ جہالت کے زمانے میں سخی تھا، زمانے جاہلیت میں سخی تھا۔ رسول خدا کس کی سخاوت کا احترام کر رہا ہے؟ کیا وہ دین لایا تھا؟ ابھی تو دین آیا ہی نہیں تھا، شاید کسی دین کے اوپر تھا، لیکن رسول خدا نے ذکر کس بات کا کیا؟ سخاوت کا۔ کہا یہ فضیلت رکھتا ہے، اس کا باپ صاحب فضیلت تھا، اس فضیلت کے احترام میں اس کی بیٹی کو آزاد کر دو۔ حاتم تائی کی بیٹی نے سنا کہ مجھے آزاد کر دیا گیا، اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہا مجھے کیوں آزاد کیا؟ کہا اس لیے آزاد کیا کہ تمہارے باپ کی سخاوت کا احترام کیا۔ گویا ان کے تو
ضمیر کی آواز کھل گئی، فوراً گئیں اپنے قبیلے کے اندر، واپس گئیں، بھائی نے پوچھا کیوں تم کیسے آ گئیں، کیونکہ باقی تو آزاد نہیں ہوئے، کہا یہ جو رسول ہے یہ حق ہے، یہ رسول حق ہے، اس نے مجھے اس وجہ سے آزاد کیا ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس رسول کی پیروی کرو۔ اس بھائی نے کہا کہ یہ تو معاملہ ہی ختم، یہ وہ رسول ہے جس کی مجھے پیروی کرنی ہے، چونکہ یہ صاحب فضیلت ہے۔ حاتم طائی کے بیٹے عدی آئے رسول گرامی کے پاس، یہ وہ ہیں جنہوں نے آخری وقت تک اپنے لشکر کے ساتھ امیر المومنین کا ساتھ دیا تھا، صفین میں موجود تمام جنگوں کے اندر ان کا خاندان، ان کا جو عدی جو کا خاندان تھا وہ پورا ساتھ دیتا تھا، قبیلہ جو تھا ساتھ دیتا تھا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ فضیلتوں کو جمع کرنا ہے۔ اللہ کے رسول بھی یہی کام کرتے تھے، اور بھی خوبصورت واقعات ہیں، اتنے خوبصورت واقعات ہیں، اہل بیت نے ہمیشہ یہی کام کیا ہے، اصحاب فضیلت کو جمع کیا اپنے ساتھ۔ میں نے شاید آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا ہو کہ امام معصوم نے گویا میرے ذہن کہتا ہے سید الشہداء نے، اور ممکن ہے کسی اور معصوم کے حوالے سے ہو، تمام کی ذوات مقدسہ پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھا کہ خود کھانا کھاتا ہے ایک غلام اور کتے کو بھی کھلاتا ہے۔ کتا تو نجس ہے، ہم لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، نہیں وہ کھانا کھلا رہا ہے کتے کو۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ کتے میں برائی کیا ہے۔ کوئی بھی جانور بھی ظلم نہیں کر سکتا، چاہے نجس ہی کیوں نہ ہو، کسی جانور پہ ظلم نہیں کرنا ہے۔ اور امیر المومنین نے ارشاد فرمایا سلام اللہ علیہ، فرمایا میں نے نبی سے سنا ہے کہ فرمایا کسی جانور کے لاشے کو بھی کچلو نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسلام بڑے عجیب قوانین رکھتا ہے، اور ہمارے اور آپ کے ذہن میں شاید کم ڈالے گئے۔ بہرحال تو وہ کتے کو کھانا کھلا رہا تھا، تو امام نے دیکھا اور کہا کہ تم غلام ہو، تمہارے کھانا بھی زیادہ نہیں ہے، تم کتے کو کیوں کھلا رہے ہو؟ اب امام جانتے ہیں، چاہتے ہیں ہم تک پہنچے، نہ پوچھتے تو ہم تاریخ میں کیسے پہنچتا ہم تک۔ تو اس نے کہا کہ مولا میرا دل چاہتا ہے میں کسی کی مدد کروں، میں کسی کو کھلاؤں، کسی کے کام آؤں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں غلام ہوں، میری ملکیت نہیں ہے، اونرشپ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو میں یہ کرتا ہوں کہ اپنے کھانے میں سے اس کو کھلاتا ہوں تاکہ میرا دل خوش ہو۔ یہ صاحب فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ یہ صاحب فضیلت ہے۔ اس بندے کا معاشرے میں محترم ہونا ضروری ہے۔ سید الشہداء فوراً، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، سید الشہداء مالک کے پاس گئے اور مالک سے پوچھا مجھے یہ غلام چاہیے۔ اس نے کہا کہ مولا آپ کو غلام چاہیے، لے لیجیے غلام۔ کہا نہیں پیسے کے ساتھ چاہیے۔ کہا مولا کیوں چاہیے؟ کہا اس میں یہ فضیلت ہے۔ اس نے کہا مولا آپ کی خدمت میں حاضر، اس کو آزاد کیا، میں نے بھی آزاد کیا، امام نے بھی آزاد کر دیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اور ان لوگوں کو معاشرے کے اندر ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، میں چھوٹا سا ایک عملی رزلٹ اپنے لیے لے لوں۔ آپ کو معاشرے کے اندر دو کام کرنے ہیں، مجھے اور آپ کو سید الشہداء کی سیرت پہ چلنے کے لیے دو کام کرنے ہیں۔ نمبر ایک، خود صاحب فضیلت بنے، اہل بیت کی کم سے کم ایک فضیلت آپ کے اندر نظر آئے، کم از کم ایک فضیلت آپ کے اور میرے اندر نظر آئے، عزاداری کے ہمراہ، عزاداری کے ہمراہ۔ عزاداری آپ کریں، الحمدللہ مولا کا احسان ہے کہ آپ یہاں تشریف فرمائیں، ہم یہاں بولنے کے قابل بنے ہوئے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر انجام دیتے ہیں۔ کبھی مت سوچیے گا کہ ہم نے کچھ کیا عزاداری کی خدمت کی، نعوذ باللہ تعالی۔ عزاداری نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اور اندر سے کہہ رہا ہوں عزاداری نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ اگر ہم نے کبھی یہ سوچا غلطی سے کہ ہم نے کچھ کیا ہے، نہ چھن جائے ہم سے کہیں، اس کو نہیں سوچے گا کبھی۔ ہمیشہ دیکھیے گا کہ یہ تعلق جو خدا نے بنوا دیا، ابھی آخرت میں پتہ چلے گا، مرنے پہ پتہ چلے گا کہ یہ جو تعلق تھا یہ کتنا قیمتی۔ جب میدان حشر کے اندر ایک ایک آدمی کھڑا ہو، خلائق کا، اور ہر ایک کی کوشش ہوگی کہ امام حسین کی ایک نظر لطف یہاں پڑ جائے۔ خدا نے آپ کو تعلق دے دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ آپ ایک کام کریں، اہل بیت کی فضیلتوں کو دیکھیں کیا کیا تھیں، جو ان کی کیریکٹر کے اندر کوالٹیز تھیں وہ کیا کیا تھیں۔ ایک کوالٹی پکڑ لیجئے کم از کم، اور زندگی بھر اس کو پورا کر لیں کسی طریقے سے، ایک کوالٹی کو۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ آپ کی جو سید الشہداء کے سے تعلق ہے، اس تعلق کو گویا چار چاند لگا دے گا۔
اب آپ صرف سید الشہداء کا ذکر کرنے والے نہیں ہیں، سید الشہداء کی دی ہوئی فضیلتوں پہ عمل کرنے والے ہیں، اور شاید یہ ایک فضیلت آپ کے اندر ہونا معیار بنے کہ سید الشہداء کے وارث آپ کا انتخاب کر لیں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کس فضیلت کا آپ انتخاب کریں گے۔ عرض کیا میں نے فضیلتیں کہ مثلا حضرت زہیر بن قین کے اندر کیا فضیلت تھی، جس کا کوئی ساتھ نہیں دے گا میں اس کا ضرور ساتھ دوں گا، جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے میں اس کا ضرور ساتھ دوں گا، چاہے مجھے اپنی جان دینی پڑ جائے اس میں۔ اور یہ ان کو پتا تھا کہ سید الشہداء کا ساتھ دینے میں جان دینی پڑے گی زیادہ۔ ان کی زوجہ نے جب پوچھا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے، کہا یہ حسین مجھ سے وہ مانگ رہے ہیں جس پہ کم از کم جان دینی پڑے گی۔ اور پھر جو کچھ ہوا، ان کی زوجہ نے جو ایمان کے درجے دکھائے، الحمدللہ رب العالمین، خدا سب کو وہ درجات نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو یہ جو فضیلتوں کا چیپٹر تھا، اس میں ایک میں نے فضیلت عرض کی مظلوم کا ساتھ دینا، ایک اور بہت بڑی فضیلت ہے، وہ کیا ہے؟ اصول پسند ہونا۔ انسان کی زندگی میں کچھ اصول ہونے چاہیے، اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ مفاد پرستی۔ جہاں مفاد دیکھا وہاں سلپ ہو گئے، جس کو ہمارے یہاں قدیم زمانے میں محاورتاً کہتے بھائی کہ بہرحال میں نہیں عرض کروں کہ کہیں اس محاورے میں مذاق کا کوئی پہلو نہ نکل آئے محرم کے ایام میں، بالکل مناسب نہیں ہوگا۔ تو کیا ہے کہ آپ اور میں زندگی میں اصول پسندی دکھائیں، مفاد پرستی کے پیچھے مت جائیں۔ مفاد پرستی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور آج کی دنیا تو مفاد پرستی کو فضیلت بنا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کو ہوشیاری کہتے ہیں، اس کو پتہ نہیں تیزی کہتے ہیں، انسان کا پلاننگ کا کہتے ہیں۔ نہیں، یہ پلاننگ نہیں ہے، مکاریاں ہیں۔ یہ زیادہ تر چیزیں اس میں سے مکاری ہیں، بہت کم پلاننگ ہے، ٹرو پلاننگ ہے، باقی تو مکاریاں رہ گئی یہاں پر۔ آپ اپنی زندگی میں کیا رہیں؟ آپ اصول پسند رہیں۔ الحمدللہ ابھی بھی کچھ چیزوں کا احترام حتیٰ باہر کی اور اندر مسلمان سب معاشروں کے اندر ہے، آپ اس کے اوپر رہیں گے۔ اتنا برا نہیں ہے کہ تنہا ہوں گے، ہاں پبلک زیادہ نہیں ہوگی آپ کے ساتھ، کم ہوں گے، لوگ کم آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی احترام ہے۔ اصول پسند رہیے۔ مثلا جھوٹ بولیں یا سچ بولیں، کیوں جھوٹ بولوں؟ سچ پر سچائی پر رہو۔ دوسروں کو وہ دکھاؤں جو میں نہیں ہوں، کیوں یہ کام کروں؟ میں دوسروں کو وہ دکھاؤں گا جو میں ہوں۔ میں کیوں اپنے آپ کو مصنوعی زندگی کے اندر لے کر جاؤں؟ یہ کام میں کروں گا تاکہ لوگ دیکھیں۔ بھائی لوگوں کو دکھانے کے لیے کیوں کر رہے ہو؟ وہ کرو جو تمہاری زندگی کے اندر ہے، لوگوں کو دکھانے سے کیا سروکار ہے؟ اصول پسند بنو۔ تو آپ کی خدمت میں بس میں یہی عرض کروں گا، اور آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ خود بھی اس کو سیکھتا رہوں کہ اہل بیت کی فضیلتوں کو دیکھیں۔ اور میں کوشش کروں گا کہ اللہ نے چاہا میرے ذہن میں رہ گیا تو کل ایک دو واقعات ان فضیلتوں کے ضرور اور عرض کر دوں جو اہل بیت دکھاتے تھے۔ جو انسان کمزور پڑ گیا اس کا ساتھ دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے۔ وہ وقت ہے انتقام لینے کا؟ نہیں، وہ وقت انتقام لینے کا نہیں ہے جب دشمن کمزور پڑ جائے۔ نہیں لیتے تھے انتقام جنگ میں لیتے تھے، فضیلتیں دکھاتے تھے۔ انہیں ایسا بھی ہوا ہے، مدینہ کا گورنر تھا، بنی امیہ کی طرف سے تعینات ہوا تھا، بے پناہ ظلم کرتا تھا مولا چوتھے سرکار کے اوپر۔ مشہور و معروف تھا کہ یہ گورنر بغض رکھتا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے۔ اور اس زمانے میں جو مجھے یاد آتا ہے، عبداللہ بن حنظلہ کے فرزند کی قیادت میں عبداللہ بن حنظلہ کی قیادت میں اس زمانے میں بنی امیہ کے خلاف ایک بغاوت ابھری، اور اس بغاوت میں مدینہ کا وہ گورنر پکڑا گیا۔ لوگوں نے پکڑ لیا، مدینہ کے لوگ تنگ آ گئے تھے، اور وہ ہوا اس کا بھی ایک سابقہ ہے کہ ایک کوئی ڈیلیگیشن گیا تھا شام، اور اس نے آ کر بتایا کہ یزید تو ایسا ہے۔ تو پھر وہ لوگوں میں بغاوت ہو گئی، اور لوگوں نے مدینہ کے گورنر کو پکڑ کے ایک جگہ پہ باندھ دیا۔ جب وہاں پہ باندھا تو اب ہر کوئی اس کو کوئی جوتے مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، اس سے بدلے لے رہا ہے، چونکہ اس نے بہت تنگ کیا تھا لوگوں کو۔ بنی امیہ کا تھا، وہ مدینہ سے تو بغض رکھتا تھا، بنی امیہ مدینہ مکہ سے۔ اس موقع پر لوگوں نے دیکھا کہ مولا چوتھے سرکار وہاں سے گزرنے والے ہیں۔ اب لوگ رک گئے، کہا دیکھو یہ اس نے جس سے سب سے زیادہ دشمنی کی نا وہ سامنے سے آ رہے ہیں۔
اور اب کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ امام یہ کریں گے، امام وہ کریں گے، امام یہ حکم دیں گے، امام وہ جملہ کہیں گے. وہ امام تشریف لائے نزدیک، اس کو اس حالت میں دیکھا. اب لوگ منتظر ہیں کہ امام کچھ کریں. امام نے کچھ نہیں کیا، بلکہ لوگوں سے ایک بات کہی، کل جب یہ طاقتور تھا تو تم لوگ خاموش تھے، آج یہ کمزور پڑ گیا تو تم اس کے ساتھ یہ کر رہے ہو. کسی نے کہا بھی کہ مولا آپ کچھ، کہا نہیں، اس حالت میں اس کے ساتھ میں کچھ نہیں کروں گا. اس نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا اب اس حالت میں نہیں کروں گا. اس وقت یہ تمہارے ہاتھوں میں مجبوری کے عالم میں کمزوری میں پھنس گیا ہے. وہ جو دشمن خدا تھا نا، وہ بھی کہنے لگا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا جانتا ہے اپنی رسالت کہاں قرار دے. یہ خاندان حقدار ہے اس رسالت کا. فضیلتوں سے دلوں کو جیتتے تھے. یہ جو معذرت کے ساتھ یہ سخت تھوڑا سا جملہ اور عرض کر دوں کہ یہ جو ہمارے تشیع کے پھیلاؤ کی سپیڈ کم ہوئی ہے بعض علاقوں میں، بھائی بر صغیر میں ہم نہیں تھے، بالکل زیرو تھے نا، تو مثلا 20% آبادی کا ریشو بن گیا. یہ جو پھیلاؤ ہے وہ اب تھوڑا سلو پڑا ہوا ہے. کیوں سلو پڑا ہے؟ ہم نے فضیلتوں پہ چلنا کم کیا ہے. اگر ہم ان فضیلتوں پہ باقی رہتے، خدا شاہد ہے پوری آبادی کا اہل بیت کی طرف آنا کوئی مشکل کام نہیں تھا. ہم نے فضیلتوں میں کمی کی ہے. تو آپ فضیلتوں کو زندہ کریں، جس کو وہ آنر دیتے تھے آپ آنر دیں. اور اس کے اوپر میں نے عرض کر دیا ایک کا انتخاب کر لیجئے گا، اس پہ چلیے گا، اور خدا نے متعال آپ کو اس سے زیادہ تعلق نصیب کرے گا جو اس وقت ہمارے پاس ہے، اس سے زیادہ نصیب کرے گا. البتہ یقیناً جو ہمارے شرکاء ہیں یہاں پر عزاداران سید الشہداء دیکھنے والے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے، ان میں یقیناً اہل فضیلت لوگ موجود ہیں. وہ شکر گزار ہوں پروردگار عالم کے کہ اس نے یہ فضیلتیں نصیب کی ہیں. اور اگر وہ نہ دینا چاہتا نا تو ہم عزادار نہیں بن سکتے تھے. یہ کہ اس نے ہمیں عزادار بنایا ہے، اس کا مطلب ہے ہمیں بلا رہا ہے. اور عزیزو، عزاداری تو خود بخود انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے کیریکٹر کے لیے، عظمت کے لیے. اور کیوں نہ کرے؟ جب انسان ان عظیم الشان لوگوں کی قربانیوں کو دیکھتا ہے جو کربلا کے اندر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار، اور جو تاریخ انسان نے کبھی نہ سوچا وہ اہل کربلا نے عظمتیں کر کے دکھا دی. ان غموں سے گزر گئے، ان قربانیوں کو پیش کر دیا. ہم لوگ بحمد اللہ رب العالمین سید الشہداء کی محبت کے صدقے میں اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہمارے دلوں میں امام حسین کے غم پہ غم آئے. الحمدللہ کریا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. کیا کوئی راستہ ہے کہ انسان سمجھے سید الشہداء کے قلب مقدس پہ کیا گزر رہی تھی؟ کوئی راستہ نہیں. اس قلب مقدس پہ جو غم کی تہیں تھیں، تمام تر اطمینان اور سکون کے ساتھ. ہم غمزدہ ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. ہم غمزدہ ہوتے ہیں، بے سکون ہو جاتے ہیں. سید الشہداء کے غم میں اتنی عجیب گہرائی تھی کہ عاشور کے دن دشمن بیان کرتے ہیں کہ جیسے جیسے مصائب بڑھ رہے تھے، سید الشہداء کے چہرے پہ اطمینان، طمأنینہ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا. اور بتا رہے ہیں دشمن کہ اتنا اطمینان تھا کہ سید الشہداء کا اگر کوئی صحابی پریشان بھی ہوتا تھا تو وہ سید الشہداء کے رخ انور کو دیکھتا تھا اور اطمینان حاصل کر لیتا تھا، ایسے جیسے کچھ نہیں ہوا. غم تھا لیکن اس غم کے باوجود سید الشہداء پریشان نہیں تھے، اور اسی اطمینان کا سید الشہداء نے آخر وقت تک اعلان کیا ہے. لیکن غم شدید تھا، غم بہت شدید تھا. یہ صرف وہ لوگ جو سید الشہداء کے ان مصائب کو بہت گہرائی میں جا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی مطالعے کی حد میں، یا خداوند متعال
کسی کشف کی صورت میں کشف کر دیتا ہے کہ سید الشہداء کی قلب مقدس میں کیا تھا، اور اس کی کوئی جھلک کسی کو نصیب ہو جاتی ہے، یا اپنے ذاتی تجربوں سے سمجھ پاتے ہیں کہ سید الشہداء کی خدمت میں کیا ہو رہا تھا۔ تو ایک موقع تھا جب سید الشہداء تمام بچوں کو دیکھا کر رہے تھے۔ سید الشہداء جب بھی بچوں کے درمیان کبھی تشریف فرما ہوتے تھے تو وہ جو یتیم ہوتے تھے ان کو گویا اپنے پاس بلا لیا کرتے تھے۔ تو جب بچے بیٹھے ہوتے تھے اور ان بچوں میں کوئی بچہ سید الشہداء کے اور نزدیک ہوتا تھا تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ یتیم ہوگا، تبھی تو امام حسین نے اتنا نزدیک کیا ہوا، اتنی محبتیں نثار کر رہے ہیں۔ لیکن عزیزو، یہ جو کربلا میں دن آیا وہ ایسا دن آیا کہ سید الشہداء کو اسی ایک یتیم کو بھی دشمنوں کے سامنے بھیجنا پڑ گیا۔ جو یتیموں کو پیار کرتے تھے، یتیموں کا خیال کرتے تھے، اب میں خود آپ سے پوچھوں گا، اگر کسی شخص کی عادت ہو کہ وہ یتیموں کا خیال کرتا ہو، یتیموں کی دیکھ بھال کرتا ہو، یتیموں کو محبت سے پیش آتا ہو، اور وہ یتیم اس کے مظلوم بھائی کا بیٹا ہو، تو یہ جو بھائیوں کی محبت ہوتی ہے، رشتوں کی محبت ہوتی ہے نا، یہ نشانیاں ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ یعنی آپ گھر میں آپ کے کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے اور کچھ مرنے کے بعد مثال کے طور پر اس کی کوئی چھوٹی سی چیز نکل آتی ہے کبھی، تو انسان اس چھوٹی سی نشانی کو دیکھ کر اس کو یاد کرنے لگتا ہے کہ یہ اس کی نشانی ہے۔ اب ذرا سوچئے گا، سید الشہداء کے سامنے قاسم کی کیا حیثیت تھی؟ قاسم یتیم بھی تھے، سرخرو بھی تھے، اپنے تقوی کے اندر، اپنی پرہیزگاری کے اندر، اپنی شجاعت کے اندر، اور سید الشہداء کے بھائی کی نشانی بھی تھے۔ تو گویا سید الشہداء ان کے لیے خاص مقام کے قائل تھے، گفتگو کے اندر، بات کرنے کے اندر، ملنے ملانے کے اندر۔ اور اسی لیے تو دیکھیے شب عاشور ایسے ایک موقع کے اوپر جب امام لشکر کے درمیان موجود ہیں، سب کو بتا رہے ہیں تمہاری منزل یہ ہوگی، تم یہاں گرو گے، تم آخرت میں ایسی جگہ پہ پہنچ جاؤ گے، تمہارا مقام، تمہاری منزلت یہ ہوگی۔ بھئی اس گفتگو کے دوران تو ساری اطراف میں لشکر ہونا چاہیے نا، لیکن اس دوران میں قاسم اٹھ کر پوچھتے ہیں امو جان میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے قاسم کہیں اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو لشکر میں اتنی بڑی عمر کے نہیں ہیں، لیکن یہ یتیموں کی وجہ سے ہے کہ سید الشہداء گویا نزدیک رکھتے ہیں بچوں کو۔ اب جو قاسم نے پوچھا کہ امو جان میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا، تو اب یہ بچے کی شجاعت بھی دکھا رہی ہے۔ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خاندان میں شجاعت خاصہ ہے، یہ خاص فضیلت ہے جو اہل بیت کے اندر ہے، ساری فضیلتیں ان کے اندر ہیں اور یہ خاص فضیلت ہے۔ سید الشہداء نے حضرت قاسم کی بتابی دیکھی کہ قاسم اتنے مرنے کے لیے تیار ہیں، تو سید الشہداء نے ایک موقع کے اوپر قاسم سے پوچھا کہ اے بیٹا تم موت کو کیسا دیکھتے ہو؟ اب اتنا سا بچہ، اب اتنی عمر تو نہیں ہے، کہا موت کو کیسا دیکھتے ہو؟ فرمایا اعلیٰ من العسل۔ کہنے کا انداز بتا رہے کہ اس کی عمر کس حد میں ہے، کہا اعلیٰ من العسل، یہ تو شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ بچے کا ہی انداز ہے عزیزو، آپ دیکھ رہے ہیں اس انداز کے اندر۔ تو مثال کے طور پر سید الشہداء نے اپنے بچے کی تعریف کی اور حضرت قاسم کی تعریف کی، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا تھا کہ قاسم کی شہادت کی طلب کو تھوڑی سی ٹھاس مل جائے، آس مل جائے، تو ایک موقع کے اوپر قاسم سے کہا قاسم بیٹا آپ شہید ہو جائیں گے، سب شہید ہو جائیں گے، حتیٰ ننھا علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ اب جو قاسم نے سنا تو اہل بیت کی ایک اور فضیلت ان کے اندر آئی اور کہا چچا کیا دشمن ہمارے خیموں تک بھی آ جائیں گے؟ یہ غیرت اہل بیت اطہار ہے۔ آپ کو یاد ہے مسلم بن عقیل کے مصائب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا خاص غیرت کا انداز تھا جو حضرت قاسم کے اندر تھا کہ چچا اپنی شہادت کو بھول گئے، اپنی موت کو بھلا دیا، اعلیٰ من العسل سب ختم، فوراً کہا چچا کیا وہ ہمارے خیموں تک بھی آئیں گے؟ اب گویا یہ وہ مرحلہ ہے عزیزو جو صرف امام سجاد نے برداشت کیا۔
باقی سب شہید ہو گئے، صرف مولا امام سجاد کو خدا نے متعال نے ایک عجیب صبر دے کر بھیجا۔ سید الشہداء نے گویا قاسم کی بےتابی دیکھ لی کہ خیام کے تذکرے کے اوپر قاسم بےتاب ہو گئے، تو فرمایا کہ میں علی اصغر کو لے کر جاؤں گا، تو گویا علی اصغر کو لے جانا تو بتا دیا لیکن خیموں کا جلنا نہیں بتایا قاسم کو، کہ قاسم کا ننھا دل ہے۔ اور بس قاسم تیار ہوئے، عاشور کا دن آیا، سید الشہداء کے سامنے کھڑے ہیں، اصرار ہے کہ مجھے جانا ہے، اور سید الشہداء بےتابی کے عالم میں کہ کیسے اس فرزند کو جانے کی اجازت دیں۔ اتنا قاسم نے بےتابی اور اصرار دکھایا کہ سید الشہداء کو اجازت دینی پڑی۔ بس ایک موقع پر قاسم سے کہا، قاسم بیٹا سامان جنگ لاؤ، میں تمہیں تیار کروں گا۔ سامان لایا گیا، سید الشہداء تیار کرنے لگے۔ عمر اتنی کم تھی کہ سر کے اوپر جو لوہے کا خود آنا چاہیے تھا تاکہ سر محفوظ رہے، وہ کوئی سر کے اوپر نہیں آتا تھا۔ سید الشہداء نے امامہ باندھا۔ عزیزو بڑا عجیب یہاں پہ ایک بیان ہے، عرب میں جب کسی دولہا کو تیار کرنے لگتے ہیں تو امامہ باندھتے ہیں اور ایک شانے پر دوسرے شانے پر دونوں طرف کونا لٹکا دیتے ہیں، اس کو تحت الحنک کہتے ہیں۔ عجیب معاملہ تھا کہ سید الشہداء نے جب قاسم کا امامہ باندھا تو تحت الحنک لٹکایا، گویا چاہتے تھے لوگوں کو بتائیں کہ اس بچے پہ رحم کرو۔ بس ایک اور جملہ ہے کہ جب قاسم کو تیار کر لیا تو کہا بیٹا میرے نزدیک آؤ، قاسم کو نزدیک بلایا اور گریبان پھاڑ دیا۔ قاسم نے پوچھا چچا آپ نے میرا گریبان کیوں پھاڑا؟ کہا بیٹا یتیمی کی نشانی ہے، شاید ان کو رحم آئے۔ چاک گریبان یتیمی کی نشانی ہے، شاید ان لعینوں کو رحم آئے کہ یہ حسن کا یتیم ہے، اس پر رحم کرو۔ ہاں لیکن عزیزو وہ اشقیاء تھے، وہ انسان نہیں تھے، جانور تھے جو وہاں پہ کھڑے تھے، جیسا کہ سید الشہداء نے خواب میں دیکھا تھا کہ بھیڑیے حملے کر رہے ہیں، یہ سب جانور وہاں پہ موجود تھے، اور یہ اشقیاء شام جمع ہو گئے، اور ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ میں اس کو ماروں گا، اور دوسرا کہتا ہے یہ مظلوم چودھوی کے چاند کی طرح ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تو اس کو مار کے کیا حاصل کرے گا۔ بس قاسم تشریف فرما ہوئے میدان جنگ کے اندر آئے، دشمنوں کا مقابلہ کیا، اور تھوڑی دیر میں ایک لعین کی ضرب سے زمین پر گرے اور چچا کو پکارا۔ بس عزیزو سید الشہداء راوی کہتا ہے ایسے لبکے جیسے عقاب لپکتا ہے قاسم کی مدد کرنے کے لیے۔ اب جو سید الشہداء بڑھے تو دشمن کا لشکر پیچھے ہٹنا شروع ہوا، اور عزیزو بس ایک ہی جملہ کہہ پاؤں گا، قاسم کی آواز آتی رہی چچا مدد کو آئیے۔ سید الشہداء نہ پہنچ سکے، اور جب سید الشہداء پہنچے تو امام نے بس اتنا کہا کہ بیٹا کتنا سخت ہے تو پکارے اور تیرا چچا نہ آ سکے، اور جب وہ پہنچے تو تجھے مدد کی ضرورت باقی نہ رہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ مولا امام حسن کے اس یتیم کا، پاک پروردگار سید الشہداء کی اس غم شدید کا واسطہ، پاک پروردگار سید الشہداء کی اس پرسکون قلب کا واسطہ، خدایا ان کی نورانیت سے ہمیں اور ہمارے مرحومین کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں اور مرحومین کو اہل بیت اطہار کی شفاعتیں، ان کی شفقتیں نصیب فرما۔ پاک پروردگار ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و عطرتہ الطاہرین۔ ماتم حسین۔